بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے ہاں ایسے مقام ہے جو دعا کی بدولت انسان کو وہ مقام عطا ہوگا، بغیر دعا کے وہ مقام عطا نہیں ہوگا. دعا کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ آج ہم اپنے گفتگو میں یہ بات کریں گے کہ کیوں دعا قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے اور زمین و آسمان کا نور اور دین کا ستون ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 وقت ایسے ہیں کہ آپ دعا کریں مستجاب ہوگی، اسے غنیمت جانو. ایک یہ کہ تلاوت قرآن پاک کے دوران آپ دعا کریں، آپ کی دعا مستجاب ہوگی. اذان کے دوران جب اذان ہو رہی ہو آپ کو دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی. بارش کے دوران اب جب بارش ہو رہی ہو تو یہ مشہور قول ہے امیر المومنین کا کہ جب بارش ہو رہی ہے تو آپ دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی. اور کافروں کے لشکر کے سامنے جب مسلمان کا لشکر ہوتا ہے اور شہادت کے لیے جب انسان تیار ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ مستجاب دعا ہوتی ہے. جو انسان مانگتا ہے پروردگار سے وہ عطا کرتا ہے. ناظرین محترم، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے استجابت کی دعا کے لیے کچھ شرائط ہے، وہ شرائط آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا مستجاب ہو تو دعا سے پہلے اپنے قلب کو پاک کریں اور یہاں تک کہ فکروں کو آزاد کریں دنیا کی، اور اپنے قلب کو ایک رقت کی حالت میں آپ پیدا کریں. گناہوں سے توبہ کریں، خود سازی کی طرف آپ آئیں اور ائمہ طاہرین کے ساتھ توسل کریں، ان کی زندگی کو مطالعہ کریں، ان کی زندگی کے بارے میں آپ دقت کریں. یہ ایک شرط ہے دعا کے قبول ہونے کی. جب یہ انجام دیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت خدا سے نہ مانگنا، یعنی تم دعا نہ کرنا خدا سے اس وقت تک جب تک خدا کی حمد و ثنا نہ کرو. سب سے پہلے خدا کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرنا ہے اور نبی اور اس کے آل پر صلوات بھیجنا ہے، سلام بھیجنا ہے. پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرنا خدا کے سامنے، پھر آپ دعا کریں. یہ ایک شرط جو دعا کے قبول ہونے کی، مستجاب ہونے کی. یہ نمبر 2، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو حرام مال سے پاک کریں. جو حرام استعمال کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. خدا سے کیے ہوئے وعدوں پر عمل کرنا. آپ نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح و امانت داری اور نیکی کے ساتھ زندگی کریں گے. ایک شخص امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، حالانکہ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اس نے شکایت کی امیر المومنین علیہ السلام سے کہ مولا جب میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیوں پروردگار عالم نے فرمایا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، لیکن جب میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی. تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تمہارے دل اور دماغ نے 8 چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین مولا وہ 8 چیزیں کیا ہے جس میں میں نے خیانت کی ہو اور میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو امیر المومنین فرماتے ہیں تم نے خدا کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. خدا کو تم نے پہچان لیا کہ خدا ہے، ایک ہے، وہی ہے سب سے رازق، وہی ہے حافظ، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو تمہارے علم نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. نمبر 2، تم نے اس کے بھیجے ہوئے رسول کے اوپر تو ایمان لائے. تم نے کہا کہ یہ رسول ہے میں اللہ کے بھیجے ہوئے، لیکن اس کی سنت کی تم نے مخالفت کی، اس کے احکامات پر تم نے عمل نہیں کیا، تو تمہارا ایمان لانے کا ثمر جو ہے تمہیں نہیں ملا. تمہارے ایمان لانے کا جو پھل ہے وہ ظاہر نہیں ہوا، تو پھر اس لیے تمہاری دعا مستجاب نہیں ہوتی. تم نے اس کی کتاب کو پڑھی، قرآن کو، اس کی آیتوں کو تم نے سنا، اس کی آیتوں کو تم نے پڑھا، لیکن اس کی آیتوں پر تم نے عمل نہیں کیا اور اس کی آیتوں کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. نمبر 4، تم کہتے ہو کہ خدا کے عذاب سے تم ڈرتے ہو، لیکن پھر تم ایسے کام کرتے ہو کہ تمہیں وہ خدا کے عذاب سے نزدیک کرتا ہے. جب تم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہو تو تمہیں کام ایسے کرنا چاہیے کہ اس عذاب سے دور کرے تمہیں، لیکن تم اس سے نزدیک ہوتے ہو، ایسے کام انجام دیتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. نمبر 5، تم کہتے ہو کہ اللہ کے انعام میں دلچسپی رکھتا ہوں، خدا جو جزائے خیر دیتا ہے اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن تم ایسے کام کرتے ہو
کہ جو تمہیں اس خدا کے نعمت سے، اس خدا کے انعام سے، جزا سے تمہیں دور کر دیتا ہے۔ تو یہ جزا جو ہے وہ یہ انعام تمہیں جب ایسے کام کی وجہ سے جب دور کرتا ہے تو پھر تمہیں جو ہے وہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 6، نعمت خدا کو تم استعمال کرتے ہو، نعمت خدا کو تم کھاتے ہو لیکن ناشکری کرتے ہو۔ جب تم ناشکری کرتے ہو تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 7، تمہیں خدا نے حکم دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، عدو مبین، آشکار دشمن ہے تمہارا، لیکن تم اس سے دوستی رکھتے ہو۔ خدا نے فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے لیکن تم اس سے دوستی رکھتے ہو۔ کیسے دوستی رکھتے ہو، کیسے دوست رکھتے ہو شیطان کو؟ زبان سے تو کہتے ہو کہ خود شیطان جو ہے برا ہے، لیکن ہر وہ عمل جو شیطان خوش ہوتا ہے وہ تم کرتے ہو، ہر وہ عمل جو خدا جس سے ناراض ہوتا ہے وہ تم کرتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 8، جو 8واں جو امام امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نے لوگوں کی خامیوں کو اپنا ہدف بنا لیا ہے، یعنی تم لوگوں کی خامیوں پہ نظر رکھتے ہو اور اپنی خامیوں کو پیچھے تم نے چھوڑ دیا ہے، یعنی اپنی خامیوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کی خامیوں کو جو ہے تم ظاہر کرتے ہو، اس پہ نظر رکھتے ہو، اور یہ ایسا صفت ہے جو اس وقت دنیا میں بہت ہی عام ہے۔ ناظرین محترم، اس صفت کی وجہ سے خدا بندے مومن کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ 8 چیزیں امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا جو شکایت کر رہا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا تم اس حالت میں، اس 8 چیزوں میں تم نے جب خیانت کی تمہارے دل و دماغ نے، تو تمہاری دعا کبھی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو ہونے کے لیے، قبول ہونے کے لیے تمہیں ان چیزوں کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا، تمہیں تقوی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، جو تمہیں تمہاری دعاؤں کو مستجاب ہونے میں مدد ہوگا۔ شرط ہم نے بتائی تھی آپ کو کہ جو دعا کو مستجاب ہونے سے روکتی ہے، اس میں یہ کہ دعا کو عمل کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ دعا کریں۔ یہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بغیر عمل اور کوشش کے جو بھی شخص دعا کرتا ہے وہ ایسے جیسے بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے۔ یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو، لیکن اگر آپ رات بھر سوتے رہیں اور صبح تک آپ سوتے رہیں اور صبح آپ امتحان دینے چلے جائیں اور خدا سے دعا کرے کہ خدایا مجھے کامیاب کرے، تو کبھی کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی اسٹڈی نہیں کریں گے، ہر کام میں یہی ہے، جب آپ کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ کی دعا کیسے مستجاب ہوگی؟ تو یہ آخری جو شرط ہے اس میں استجابت دعا کے لیے ہے کہ دعا کے ساتھ آپ عمل بھی کریں، کوشش بھی کریں، تاکہ آپ کی دعا قبول ہو سکے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا میرے اور ہمارے ناظرین کی تمام مشکلات کو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے طفیل سے، ان کے توسط سے حل فرما، مشکلات کو دور فرما۔ اگر کوئی مریض ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما، اگر کوئی مومن قرض دار ہے انہیں ان کے قرض کو ادا فرما، اگر کوئی مومن اس دنیا سے جا چکا ہے تمام مومنین کو مغفرت فرما، اہل بیت کی جوار میں جگہ عطا فرما، ہمارے ناظرین کو اور ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کا ظہور میں تاجر عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔